الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے تفسیر شروع کریں گے، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ درج ہے۔ آئیے اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے حضور علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے بحق فلاں اور بحق فلاں کے الفاظ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ پاک پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق احادیث سے، صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جب اللہ پاک کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نبوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں: گناہ سے رک جانا، گناہ پر شرمندہ ہونا، گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے، جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پر لیا ہے تو توبہ کے لیے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فما تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں، ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترانے کا فرمایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فرہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک کی اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جز و جزا و سزا اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس بار بار کی تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے فلسفہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل و قدر انبیاء کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بغال پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ و رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیم پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب ہوئی، اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کر موازنہ کر لیں، خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹنے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے آم کیوں ملیں گے؟ ہمیں بھی کانٹے ہی ملیں گے۔ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور توریت جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی، اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب کا زمانہ عطا کیا جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بلا دینے کے مترادف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کے بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ کی آیت میں مذکور ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا
اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تم میں سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ناظرین، آج آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 سے 40 تک کی تفسیر سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو میں اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔